پاکستان پیپلز پارٹی نے غیر مشروط جو ہے سپورٹ کر دی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کو. انہوں نے یہ کہا تھا, ان کی سی ای سی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جناب اعلیٰ ہم آپ کو ووٹ دیں گے لیکن ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے. اس کے بعد ظاہر ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت ہے وہ پریشان ہوگی. یہ کیا بات ہوئی, ذمہ داری لینی ہے, اگر مل کے چلنا ہے تو پھر اکٹھے چلنا پڑے گا, کابینہ کا آپ کو حصہ بھی جو بننا پڑے گا. اب اسی معاملے کی سیٹلمنٹ کے لیے دونوں اطراف کی طرف سے ایک کمیٹی بنائی گئی ہوئی ہے, اور اس وقت جو اسحاق ڈار صاحب کی رہائش ہے یہاں پہ منسٹرز انکلیو کے اندر, وہاں پہ ان کا اجلاس ہو رہا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ آج کوئی وہاں پہ حل نکال لیا جائے گا. اب حل وہ کیا ہوگا اس کے اوپر ہم بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے جب کل ہم دیکھ رہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ٹھٹھا کے اندر ایک تقریر کر رہے تھے اور انہوں نے وہ جو کمیٹیز کے اندر جو بات چیت چل رہی ہے اس کے اوپر لب کشائی کر دی. کیا انہوں نے لب کشائی وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. مجھے تو کہا گیا ہے کہ پہلے 3 سال ہمیں دے دے, آخری 2 سال آپ وزیر اعظم بنے. نہیں 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 نہیں, میں نے اس بات کو منع کیا ہے. میں اس طریقے سے وزیر اعظم نہیں بننا چاہ رہا ہوں. اگر میں وزیر اعظم بنوں گا تو پاکستان کے عوام مجھے منتخب کر کے بنائیں گے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جل رہا ہے, چارے صوبوں میں اس وقت ایک آگ لگا ہوا ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اس آگ کو بچانا ہے. ہم نے ایک بار پھر پاکستان کھپے کا نعرہ اٹھانا ہے. خواجہ آصف صاحب نے یہ 2 اور 3 سال کا جو فارمولہ ہے اس کے اوپر روشنی ڈالی, وہ کیا ہے اور میڈیا کے ساتھ شیئر کیا. ایک دفعہ پھر کولیشن گورنمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ میں مستشنید پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں ہو رہی ہیں. 3 سال کے لیے ایک پارٹی ہو جائے, اس کے بعد دوسری پارٹی 2 سال کے لیے ہو جائے. ابھی تک یہ کوئی حتمی صورت اختیار نہیں کی ان پرپوزلس نے. اعلامیہ یا جو بات چیت ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم کسی سولوشن کے قریب پہنچ گئے. یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی اور پی ایم این مل کے حکومت بنائیں گی فیڈرل گورنمنٹ. اور اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے گزارش کی, ریکویسٹ کی دونوں پارٹیز کی طرف سے, جناب اعلیٰ جو کمیٹی میٹنگز کے اندر جو باتیں ڈسکس ہوتی ہیں, ایک ہمارے درمیان ایگریمنٹ ہے, اس کے اوپر ہم نے میڈیا کے اوپر بات نہیں کرنی. سارا جو پروسیس ہے گورنمنٹ سازی کا, یہ اس پہ مختلف پارٹیز نے اپنی اپنی کمیٹیز تشکیل دی ہوئی ہیں. مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی ایک کمیٹی ہے, اس میں بھی شامل ہوں. یہ ہم نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ جو ضروری ہوتا ہے وہ ہم میٹنگ کے بعد ایک پریس ریلیز اور فوٹیج ریلیز کر دیتے ہیں, لیکن جو کور اور ایکچوئل جو ڈیٹیل ہے وہ طے تھا کہ جب تک یہ فائنل حتمی شکل اختیار نہیں کرے گا, اور نہ تو کوئی پارٹی, ہماری پارٹی کو کوئی رکن یا دوسری طرف جو ہے ڈائلاگ کمیٹی پیپلز پارٹی ان کا کوئی رکن, اس کو پبلک نہیں کرے گا. ناظرین, یہ دونوں سیاسی جماعتوں کی طرف سے تو جو بات سامنے آ رہی ہے, لیکن راجہ ریاض صاحب سابق لیڈر دا اپوزیشن ہاؤس کے اندر میرے خیال میں اگر غلط نہیں ہو تو ان کے جو فرزند الیکشن ہار گئے ہیں وہاں پہ فیصلہ آباد کے اندر. جی اچھا, انہوں نے تو ساری چوہدری صاحب بات ہی ختم کر دی. انہوں نے کہا جی یہ جو کمیٹیز ہیں یہ بس کمیٹی کھیل رہے ہیں, اصل معاملہ طے شدہ ہے اور وہ سارے کا سارا معاملہ آلریڈی لاک کر دیا گیا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر وہ بتا دیا جائے گا. بس یہ کمیٹی کی جو نا اٹھک بیٹھک بس دیکھیں آپ. ساری چیز میں آصف زرداری صاحب کسی جگہ نظر نہیں آئے. کمیٹی اور بی ٹیم یہ کر دیں گے, ہم وزارتیں نہیں لیں گے, اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے ایک کارڈ کھیلا ہے, اندر سے سب کچھ طے ہے. ساروں کو وزارتوں کا لفظ بھی اٹھاتے دیکھیں گے. سندھ میں دل ہے, سندھ پھر لینا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو ماننا پڑے گا. اچھا غلام حسین صاحب, آپ سے شروع کرتے ہیں. اب ہمیں کس کو سیریس لینا چاہیے؟ راجہ ریاض صاحب, آپ کو یاد ہوگا پہلے دن سے لے کے ابھی تک جو وہ باتیں کرتے آ رہے ہیں کہ بلا نہیں ہوگا, انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا, انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا جناب اعلیٰ. ان کا جو آپ کو یاد ہے کہ جو نامزد کیا تھا بندہ, وہ پھر محترم کاکڑ صاحب وہ بھی پرائم منسٹر بھی بن گئے تھے. تو کیا ہمیں راجہ ریاض صاحب کی بات کو سیریس لینا چاہیے؟ نہیں, اس میں کیا سیریسنیس ہے؟ سیریس لے. پاکستان کے لوگوں نے جو مینڈیٹ دیا ہے اور جو آپ نے ہیرا پھیری کیا اس کو ختم کر کے جو 45 کے تحت جیتا ہے اس کو یعنی آپ ڈکلیئر کریں, یہ تماشا نہ لگوائیں. کمال ہے. راجہ ریاض کیا بیچتے ہیں؟ پہلے وہ ساری عمر وہ سال ایک لگا رہا, مزے لیتے رہے, لیڈر آف دی اپوزیشن. پھر وہ جن کی اپوزیشن کر رہے تھے بظاہر انہی سے ٹکٹ لے لیا. پھر جب 2-4 دن محلے میں اور گلی میں پھرے
تو کہا نہیں میری تو چک پی گئی ہے, میرے کو نہیں ہونا کمپین ہوں. وہ لوگوں کو ویخ کے نا چک پی گئی تھی کہ پیپل ہیو ڈیفینیٹ ریزرویشن اباؤٹ دیز پیپل. بات سیدھی ہے, آپ نے الیکشن کرایا ہے اور اس وقت تک اس کو ایک متنازع شکل دے دی گئی ہے, اور یہ ملک کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے.